229ویں رات شہرزاد نے کہا، جب اس چور نے زمرد سے کہا کہ وہ ایک شاطر چور ہے اور اس کے گروہ میں کل 40 چور ہیں اور سب کے سب رات سے صبح تک اس سے ہم بستر ہوں گے، اور جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تو اس جوان چور کے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ اے استاد، میں اس شہر میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے شہر کے باہر ایک غار معلوم ہے جس میں 40 آدمی آ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنی ماں کو اس میں بٹھا دوں اور پھر شہر میں لوٹ مار کر کے تمہارے لیے تمہاری قسمت کی چوری کروں اور تمہارے نام سے غار میں حفاظت سے رکھاؤں، اور جب تم آؤ تو میں اپنی طرف سے تمہاری میزبانی کروں۔ اس کے استاد نے جواب دیا کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ اس لیے اب وہ ان سے پہلے روانہ ہوا اور غار میں پہنچا اور اپنی ماں کو اس غار میں بٹھا دیا۔ جب وہ غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک فوجی آدمی پڑا سو رہا ہے اور اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ تو جوان نے اس سپاہی کو قتل کر دیا اور اس کے کپڑے اور گھوڑا اور ہتھیار لے لیے اور ان چیزوں کو لے جا کر اپنی ماں کے پاس غار میں چھپا آیا۔ پھر گھوڑے کو وہاں باندھ کر شہر گیا اور چلتے چلتے اس عیسائی کے محل کے پاس پہنچا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے علی شار کو سوتا پایا اور اس کی پگڑی اور زمرد کو لے کر چل دیا اور اپنی ماں کے پاس غار میں پہنچ کر اسے اتار دیا اور ماں سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس لڑکی کی پہرے داری کیجیے، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب زمرد اپنے دل میں کہنے لگی کہ مجھے اپنی نجات میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہوں اور وہ 40 آدمی آ کر باری باری مجھ پر سوار ہوں اور مجھے اس کشتی کی طرح کر دیں جو سمندر میں ڈوبتی چلی جاتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا کی طرف مخاطب ہوئی جو کرد جوان کی ماں تھی، اور اس سے کہنے لگی، اے خالہ، اگر تیرا جی چاہے تو غار کے باہر چل تاکہ میں چاندنی میں تیری جوئیں دیکھوں۔ بڑھیا نے کہا، اے بیٹی، واللہ یہ ٹھیک ہے، میں مدت سے حمام نہیں گئی، یہ سور مجھے جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں۔ اور بڑھیا اس کے ساتھ غار سے باہر آئی اور وہ اس کی جوئیں دیکھنے اور انہیں اس کے سر سے نکال نکال کر مارنے لگی۔ ایک مدت سے بڑھیا کو چین سے نیند نہ آئی تھی۔ جب اس نے زمرد کی گود میں سر رکھا تو بڑھیا پر نیند غالب آنے لگی اور وہ سو گئی۔ اب زمرد نے اس کا سر اپنی گود سے ایک پتھر پر ٹیکا اور اٹھ کر اس سپاہی کے کپڑے پہنے جسے کرد جوان نے قتل کر دیا تھا، اس کی تلوار کمر سے باندھی، اس کی پگڑی سر پر رکھی، اور جب اس نے مرد کا بھیس بدل لیا تو اشرفیوں کی خرجی لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اب وہ خدا سے دعا کرنے لگی کہ اے بہترین پردہ پوش، میری پردہ پوشی کیجیے، اور اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ اگر میں شہر کی طرف گئی تو ممکن ہے کہ سپاہی کے ساتھیوں میں سے مجھے کوئی دیکھ لے اور میری بری درگت بنائے۔ اور اس نے شہر جانے کا قصد چھوڑ دیا اور بیابان جنگل کی طرف چل پڑی۔ 10 دن تک خرجی اور گھوڑے کو لیے بناسپتی کھاتی اور گھوڑے کو کھلاتی، دریا کا پانی پیتی اور گھوڑے کو پلاتی چلتی رہی۔ 11ویں دن وہ ایک شہر کے پاس پہنچی جو نہایت عمدہ اور محفوظ اور زرخیز تھا۔ سردیاں جا چکی تھیں اور بہار کے پھول کھل رہے تھے، کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، نہریں بہہ رہی تھیں اور چڑیاں گا رہی تھیں۔ جب وہ شہر کے نزدیک پہنچی اور دروازہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ لشکر اور عمرا اور شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ شہر والے یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ ابھی وہ ان کے پاس پہنچی تھی کہ سارے کا سارا لشکر اس کی طرف بڑھا اور سب نے گھوڑوں سے اتر کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگے، اے ہماری مولا سلطان،
خدا تجھے کامیاب کرے۔ اب تمام منصبدار اس کے آگے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی لوگوں کی روک تھام کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ جہاں پناہ خدا تجھے قائم رکھے۔ اب زمرد نے اپنے اوسان درست کیے اور ان سے مخاطب ہو کر نہایت شائستہ آواز میں کہا کہ اے شہر والو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ایک دربان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ خدا نے جو بخشش میں کنجوسی نہیں کرتا تجھے یہ شہر عطا کیا ہے اور تجھے اس کا سلطان بنایا ہے، اور ان کی گردنیں تیرے حکم کے ماتحت ہیں۔ اے ملکہ سن، اس شہر کا یہ دستور ہے کہ جب کبھی ان کا بادشاہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو لشکر شہر کے باہر نکلتا ہے اور 3 دن ٹھہرتا ہے۔ جو بھی شخص اس راستے سے آتا ہے جس سے تو آئی ہے اسے یہ شہر اپنا بادشاہ بنا لیتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک عورت کو بھیجا جو ترکوں کی اولاد میں سے ہے اور حسین ہے۔ اگر تجھ سے کم حیثیت کا بھی کوئی آیا ہوتا تو وہ بھی بادشاہ بن جاتا۔ زمرد چونکہ پہلے ہی نہایت ذہین اور ہر بات میں دانش مند تھی، اب وہ کہنے لگی کہ یہ نہ سمجھو کہ میں عام ترکوں کی اولاد سے ہوں، بلکہ میں بڑے خاندان کی ترک ہوں۔ میں اپنے خاندان سے ناراض ہو کر چلی آئی ہوں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ دیکھو یہ اشرفیوں کی تھیلی جو میرے پاس ہے، جس میں سے میں نے راہ بھر غریبوں اور مسکینوں کو خیرات دی ہے۔ اب جو کچھ اس میں بچ گیا ہے وہ میں تمہاری صرف نظر کرتی ہوں۔ اب لوگوں نے اسے دعائیں دیں اور بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح زمرد بھی خوش تھی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ اس حالت کو پہنچنے کے بعد کیا عجیب ہے، جو خدا مجھے میرے آقا سے یہیں ملا دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہی سوچتی وہ چل کھڑی ہوئی اور لشکر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔